نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما صدق الله العظيم. میرے دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں سورۃ النساء میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو ایک دوسرے کا مال آپس میں ناحق طریقے سے نہ کھاؤ، الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، مگر یہ کہ تجارت ہو آپس کی خوشی سے ہو، اس میں ایک دوسرے کا مال استعمال کرنے کی شرعاً اجازت ہے۔ دین اسلام کے 5 بنیادی اور اہم شعبے ہیں۔ ان میں سے ایک شعبہ معاملات کا ہے۔ پانچ شعبوں میں پہلی چیز ہے عقائد، دوسری چیز ہے عبادات، تیسری چیز ہے معاملات، چوتھی چیز ہے معاشرت، اور پانچویں چیز ہے اخلاق۔ یہ جب تک پانچوں چیزیں، ان پانچوں پر عمل کرنے والا بندہ نہ ہو تب تک دیندار نہیں بنتا۔ جو قرآن اور حدیث کی اصطلاح ہے دیندار، یہ دیندار تب ہوگا عقیدہ بھی درست ہو، عبادات پر بھی عمل ہو، معاملات بھی درست ہو، معاشرت بھی اچھی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اخلاق بھی اچھے ہوں۔ یہ پانچوں چیزیں ہوں۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جو معاشرہ تشکیل دیا، اس معاشرے میں یہ پانچوں کام پائے جاتے تھے۔ یہ پانچوں چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ ان میں ایک اہم چیز جو معاملات ہے، جس میں آج کل بڑی گڑبڑ ہے۔ اس معاملات کا اثر انسان کی عبادات پر بھی پڑتا ہے، انسان کی گھر کی زندگی پر بھی پڑتا ہے، انسان کی اولاد پر بھی پڑتا ہے۔ یہ معاملات اگر اچھے، نتائج اچھے، اگر معاملات خراب، آگے نتیجہ بھی خراب۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے
انبیاء علیہم السلام کو بھی حکم دیا اور عام لوگوں کو بھی حکم دیا کہ پاکیزہ کھاؤ، حلال کھاؤ اور نیک عمل کرو. نیک اعمال کی بنیاد حلال پر رکھی کہ نیک اعمال کی بنیاد تمہاری عبادت، تمہارا نماز، تمہارا روزہ، تمہاری زکوٰۃ، تمہارا حج، یہ تب قابل قبول ہوگا جب پہلے تمہارے معاملات درست ہو. آج یہ معاملات درست نہیں، عبادات بہت ہیں. عمرہ کرنے بھی جا رہا ہے تو حرام کے پیسے سے جا رہا ہے. حج بھی ہر سال کرنے جاتا ہے، حرام کی کمائی سے جاتا ہے. مسجد اور دوسرے دینی جگہوں پر پیسہ خرچ ہو رہا ہے، لوگوں کے لیے پانی کا انتظام ہو رہا ہے، حرام رقم سے ہو رہا ہے. حرام یہ اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے. اس لیے معاملات کی بات بڑی اہم عرض کی. محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص مسافر ہے. یہ ابھی حرام کا جو اثر دنیا میں ہے وہ میں عرض کر رہا ہوں. ہر چیز کا اثر دنیا میں ہے، اس کی سزا آخرت میں ملے گی، اس کا اچھا بدلہ آخرت میں ملے گا. حلال کمائی کا اچھا بدلہ آخرت میں ملے گا، لیکن اس کا اثر دنیا میں ملے گا. تو کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے ارشاد فرمایا ایک آدمی پراگندہ بالوں والا، اغبارہ اشعثا، یعنی وہ مسافر ہے، پراگندہ بال مٹی سے اٹے ہوئے، بکھرے ہوئے، کپڑے میلے کچیلے، اس حالت میں آتا ہے اور وہ آ کر اللہ سے دعا کرتا ہے. یہ آپ نے نشاندہی کی، یہ مسافر ہے. اور حدیث شریف میں ہے اللہ مسافر کی دعا قبول فرماتے ہیں. حالت سفر میں بندہ جب دعا کرے قبول ہوتی ہے. عام طور پر ہم حالت سفر میں ایسے ہی نکل جاتے ہیں. اگر کبھی سفر ہوتا ہے، ظاہر ہے انسان کو، ہر انسان کو درپیش ہوتا ہے، اس سفر میں دعا کا اہتمام کرے، دعا کی قبولیت کا موقع ہے. تو فرمایا یہ مسافر ہے لیکن یہ دعا کرتا ہے. فرمایا اللہ اس کی دعا کیسے قبول کرے؟ اس کا کھانا بھی حرام کا، اس کا لباس بھی حرام کا، اس کا پینا بھی حرام کا. فانا یستجاب، اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا قبول کیسے کرے؟ یہ دنیا میں اثر ہے، حرام کا اثر. اور مستجاب الدعوات بننا چاہتے ہیں، اللہ ہماری ہر دعا قبول کرے، حلال کی طرف آ جائے، حلال کھانے والا بن جائے. ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہوں، اللہ میری ہر دعا قبول فرمائے. آپ نے فرمایا حلال کھانا اور پینا شروع کر دو، اللہ تمہاری ہر دعا کو قبول فرمانا شروع کر دیں گے. یہ حلال کا اثر ہے. حرام کا نحوست، حرام کی نحوست اور حرام کا اثر، یہ دعائیں قبول نہیں ہوتی. حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے، ایک مرتبہ کسی نے دعوت کی، چلا گیا، جا کر فرمایا میں نے ایک لقمہ ہی اس کا کھایا، جیسے ہی وہ حلق سے نیچے اترا احساس ہو گیا کہ کمائی حرام کی ہے، حلال کی نہیں ہے. آج ہمیں نہیں پتہ چلتا. آج ہماری ظاہر کی آنکھ تو دیکھ رہی ہے، دل کی آنکھ بند ہے. یہ دل جب احساس کرنے والا ہو جاتا ہے، جب دل اللہ تعالی کی محبت سے بھرپور ہو جاتا ہے، جب دل گناہوں سے پاک ہو کر آئینہ اور شیشہ بن جاتا ہے، تو پھر اس دل کو ہر چیز پتہ چلنا شروع ہو جاتی ہے. تو اس لیے ان کو حرام کی کمائی کا احساس ہوا، اس کے بعد کھانا نہیں کھایا. فرمایا اس ایک لقمے کا اثر یہ تھا کہ کئی دنوں تک مجھے گناہ کے تقاضے پیدا ہوتے رہے. آج ہم سمجھتے ہیں معمولی باتیں نہیں ہیں. گناہ کے گناہ ہونے کا احساس ہمارے اندر سے ختم ہو رہا ہے. اس لیے کمائی حرام کی ہے، حرام اندر جا رہا ہے، گناہ کے گناہ ہونے کا احساس ہی ختم ہو گیا کہ یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی اللہ کی نافرمانی. وہ سمجھتے نہیں گناہ ہے، دین کی بات سمجھ میں نہیں آتی. اللہ کی نافرمانیاں علل دھڑلے سے ہو رہی ہیں. رب کے احکامات کو توڑا جا رہا ہے. کون توڑ رہا ہے؟ کافر نہیں، مسلمان توڑ رہا ہے، علل توڑ رہا ہے. اپنی خوشی میں، اپنی غمی میں اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو نعوذ باللہ پسے پش ڈال کر پاؤں میں رون دیا جاتا ہے. نعوذ باللہ. کون کرنے والا؟ مسلمان. حرام کا اثر ہے، حرام کا اثر ہے، یہ اندر جا کر یہ اثر کرتا ہے. اس لیے پتہ چل گیا، فرمایا کہ یہ کیفیت بنی، یہ حرام کا اثر دنیا میں نظر آتا ہے. اس لیے اس بات کے اہتمام کی شریعت نے فکر کی کہ ہر انسان حلال کی فکر کرے، حرام سے بچے، حلال کی فکر کرے، حلال کمائے. حلال کمائی اپنی حلال کی ہونی چاہیے. میں جو صبح سے شام تک محنت کر رہا ہوں،
میں جو صبح سے شام تک اپنا خون پسینہ ایک کر رہا ہوں، اور میں جو گرمی اور سردی نہیں دیکھ رہا، اور میں جو اپنی جوانی اپنا بڑھاپا لگا رہا ہوں، آیا شام کو جو مجھے اس پر کچھ روپے ملنے والے ہیں وہ حلال بھی ہے کہ نہیں ہے؟ میرے خون پسینے کی کمائی حلال بھی ہے کہ نہیں ہے؟ میں حرام کے رستے پر تو نہیں چلا گیا؟ آج جی انویسٹ کر لو. انویسٹ کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ قرض. انویسٹ کو یہ نہیں کہتے کہ یہ شراکت دار ہے، آپ کا پارٹنر ہے، پارٹنر کی بات ہی نہیں کرتے. آج انویسٹ کی بات کرتے ہیں. میں نے فلاں جگہ انویسٹ کر دیا، نیا نیا نام نکالا ہے. بھی آپ نے انویسٹ کر دیا. انویسٹ کا کیا مطلب؟ کہ میری انویسٹ کا مطلب یہ کہ میں نے اس کو 10 لاکھ روپے دیے، وہ ماہانہ کبھی مجھے نفع 40,000 دے دے گا، کبھی مجھے 30,000 دے دے گا، فکس نہیں ہے. اور جب میں اس کے ساتھ معاہدہ ختم کروں گا 10 کے 10 لاکھ واپس بھی دے گا. وہ کیا کاروبار ہے آپ کا؟ ایسا اپنے کاروبار قرض ہے، سود ہے. یہ آپ جو انویسٹ کیے سود کیا ہے. کون سا ایسا کاروبار ہے جس میں نقصان نہیں ہوتا؟ کون سا ایسا کام ہے جس میں آپ نے جتنی رقم دی اتنی ہی واپس آپ کو ملے گی؟ بھائی دنیا کے اندر جا کر دیکھیں، آپ کاروبار کریں تو پتہ چلے نا. گھر میں بیٹھے آرام سے رقم اٹھا کر دی اور اگلے کے ذمہ ڈال دی، کچھ بھی ہو جائے تو تباہ ہو برباد ہو، میرا پورا کا پورا پیسہ واپس آنا چاہیے. یہ ہم نے اس کے ساتھ پارٹنری نہیں کی، یہ شرکت نہیں کی، ہم نے قرض دیا ہے. قرض میں رقم جتنی دی جاتی اتنی لی جاتی ہے، اور اس پر جتنا نفع لیا، حرام لیا، سود لیا. حدیث کا مفہوم ہے کل قرض جر نفعا فهو ربا. ہر قرض پر جو نفع آئے گا وہ سود ہے، اور جو سود کھانے والا ہے تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا؟ دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد. اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے. اور آج یہ عام چل رہا ہے، یہ ہم انویسٹ کر رہے ہیں. یہ کون سی انویسٹ ہے؟ کون سا طریقہ کار ہے؟ شریعت نے تو 2 طریقے ہمیں بتائے. ایک طریقہ ہے آپ پارٹنر بن جاؤ، جس کو ہم کہتے ہیں شرکت ہے، یہ شریک ہے، یہ ہمارے کاروبار کے اندر پارٹنر ہے. اور ایک طریقہ ہوتا ہے مزاربت کا، کہ آپ کا پیسہ ہے، کام میں کروں گا، میرا پیسہ نہیں ہے، میری محنت ہے، پیسہ آپ کا لگے گا، لہذا جو کچھ نکلے گا وہ ہمارے درمیان اتنے فیصد کے اعتبار سے تقسیم ہو جائے گا. یہ دوسری صورت ہے. کون سی صورت اختیار کی کوئی پتہ نہیں. ہم نے انویسٹ کیا، بس نام لے لیا، ختم ہو گئی کہانی. ناجائز اور حرام ہے، اب پیسہ آ رہا ہے، کھا رہے ہیں. علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے ایک واقعہ لکھا کتاب الکبائر کے اندر. فرمایا کہ ایک نوجوان صبح سویرے رمضان کے اندر، اس کی عادت، رمضان میں اس نے اپنا واقعہ لکھا کہ نماز پڑھ کر میں صبح سویرے منہ اندھیرے چلا جایا کرتا تھا والدہ کی قبر پر یا والد کی قبر پر. ایک دن جب وہاں پہنچا تو ایک قبر سے اتنی ہولناک چیخوں کی آواز آئی کہ میں وہاں سے بھاگنے پر مجبور ہو گیا. اتنی شدت تھی، کسی کو سزا سخت دی جا رہی تھی. اللہ تعالیٰ کبھی کبھی یہ ظاہر کر دیتے ہیں، کبھی کبھی. حدیث شریف میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں پتہ چل جائے کیا ہوتا ہے، تمہیں پتہ چل جائے تو تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو. تمہیں پتہ چل جائے ہوتا کیا ہے، تم اپنی بیویوں سے اپنے گھروں میں بستروں پر لطف اندوز ہونا چھوڑ دو، اور تم شہروں کو چھوڑ کر بیابانوں کے اندر چلے جاؤ. پتہ چل جائے تمہیں تو یہ معمولی بات نہیں ہے. آج بعض لوگ نعوذ باللہ بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں ہم جی قبر میں جا کے دیکھ لیں گے. نعوذ باللہ، بڑی جملہ کہتی ہے قبر میں دیکھ لیں گے. ذرا دنیا کی آگ پر انگلی رکھ کر دیکھو، آپ کی انگلی ایک لمحے کے لیے بھی دنیا کی آگ کو برداشت کرتی ہے؟ لیکن ماحول عجیب ہو گیا. تو کہا کہ میں واپس آیا، جب سورج نکلنے لگا تو آوازیں بند ہو گئی. دیکھا کہ قبر کس کی ہے، پتہ چلا یہ تو وہ آدمی ہے جو صف اول میں نماز پڑھا کرتا تھا، مسجد میں بیٹھا رہتا تھا، اہتمام کیا کرتا تھا. بڑے پریشان ہوئے ایسا آدمی اور اس کے ساتھ ایسا معاملہ. تحقیقات ہوئی تو پتہ چلا کہ یہ بزرگ آخری عمر میں جب کمانے سے عاجز آ گئے تو پھر انہوں نے جتنا پیسہ کمایا جوانی کے اندر وہ سب کسی کو سود پر دے دیا. یہ خود مسجد میں بیٹھے عبادت کرتے، جو سود میں ماہانہ رقم آتی اس سے اپنے گھر کا خرچ چلاتے. اس کا انجام یہ کہ قبر میں جا کر قبر کے عذاب سے نماز نہ بچا سکی. اس لیے میں نے پہلے عرض کیا قرآن کریم نے جو فرمایا نا انبیاء کو بھی عام لوگوں کو بھی حلال کھاؤ نیک عمل کرو، بتا دیا تمہارے اعمال کی قبولیت کا دار و مدار تمہاری حلال پر ہے. تمہارا عمل قبول نہیں ہوگا. یہ سود کی نحوست ہے. تو پہلے دیکھ لے تو لینا چاہیے. یہ آج عام ہو رہا ہے. آن لائن بھی بڑے کام ہیں، بھاگ گئے کئی کمپنیاں. یہاں کے بھی کئی نوجوانوں نے پیسہ لگایا تھا، پھر منہ بنا کر بیٹھے تھے. اب کیا ہوا؟ لے گیا وہ جس نے لے کے جانا تھا.
جب بات بتاتے ہیں تو سمجھ میں نہیں آتی کہ جی ہر چیز کو ہی حرام کہتے ہو. ارے حلال تو ہزار رستہ ہے, ہم حلال کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں. ایک حکیم کے پاس آپ جائیں اور اپنی طبیعت آپ نے خراب کر دی, گٹکے کھائے, مین پوڑیاں کھائی, تباہ کر دیا, برباد کر دیا اپنے آپ کو, اور اس کے پاس جا کر کہیں علاج کرے, اس نے کہا تیری فلاں چیز بھی بند, فلاں بھی بند, فلاں بھی بند, فلاں بھی بند, سب بند, صرف تو یہ کھا سکتا ہے. تو کیا کہیں گے, حکیم بڑا سخت ہے, اس نے میرے اوپر پابندی لگا دی. حکیم سخت نہیں ہے, حکیم تو ہمارے ساتھ شفیق ہے, وہ تو صحیح بول رہا ہے. مسئلہ تو میں نے اپنے ساتھ خود کیا, میں نے اپنے جسم کو, اپنی صحت کو برباد خود کیا. پابندی تو لگنی تھی, جب میں نے کام الٹے کیے تو پابندی تو آنی تھی. اللہ نے حلال ہزاروں رستے دیے, وہ نظر نہیں آتے. حرام کی طرف جاتے ہوئے ہم کہتے ہیں یہ بھی رستہ کھلنا چاہیے, یہ بھی کھلنا چاہیے, اور یہ دین بڑا مشکل ہے, ہر چیز ہی حرام نظر آتی ہے. حلال شمار کرنا شروع کر دو, حرام شمار کرنا شروع کر دو. حرام گن کر کاغذ پر لکھ سکتے ہیں, حلال اتنا ہے لکھتے لکھتے تھک جائیں گے, لیکن حلال ختم نہیں ہوگا. لکھو رب تعالیٰ کی کیا کیا حلال نعمتیں ہیں, اور کن کن نعمتوں کو اللہ نے حلال کیا, کن کن چیزوں کو حلال کیا. یہ بھی کھاؤ, یہ بھی کھاؤ, یہ بھی پی سکتے ہو, یہ بھی کھا سکتے ہو, یہ بھی کر سکتے ہو. لکھنا شروع کرو, پتہ چل جائے. ایسی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی. لیکن ہمارا معاملہ الٹ ہے کہ یہ چاہتا ہے کہ میں ایک ہی دن میں ارب پتی بن جاؤں. تو یہ چکر یہی ہے, حرام ہی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے. اس میں ہی ارب پتی ایک دن میں بنتا ہے, حلال کے رستے سے ایک دن میں ارب پتی نہیں بن سکتا. معلوم ہی نہیں ہے. نمازیں بھی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ معاملات یہ ہیں, اور یہ قرآن کریم واضح کر رہا ہے. اور ایک جگہ قرآن کریم میں یہ بھی فرما دیا ہے, جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں در حقیقت آگ بھر رہے ہیں جہنم کی. یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا. آگ ہے, آگ. اور مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ فرمایا بالکل آگ ہے, آگ ہے. جس دن آنکھ بند ہوگی پتہ چلے گا واقعتاً اندر آگ جل رہی ہے. میں اس کی مثال ایسی ہے جیسے آج کل گھر کے اندر گیس کے ذریعے سے آگ جلتی ہے اور سارے کام اسی گیس پر ہوتے ہیں. یہ گیس در حقیقت آگ ہے. اس کو دیا سلائی دکھانے کی ضرورت ہے. دیا سلائی دکھاتے ہی آگ بن جاتی ہے. میں دنیا کے اندر یہ جو پیٹ میں بھرا آگ ہے نظر نہیں آئی, آنکھ بند ہوئی, دیا سلائی دکھائی, اس کے ساتھ ہی پیٹ کے اندر آگ بھڑکنے لگ جاتی ہے. پتہ چلتا ہے کہ کیا کر رہا ہے. اور آج گھروں کے معاملات یہ ہیں, کتنے ایسے معاملات ہیں, بھائی بھائی آپس میں کاروبار میں چل رہے ہیں, بیٹا والد کے ساتھ چل رہا ہے. آپ کے حتیٰ کہ بعض جگہوں پر شوہروں نے اپنی بیویوں سے سونا لے لیا, پیسہ لے لیا, کاروبار میں لگا دیا کہ ان بیویوں کے ساتھ تمہارا معاملہ کیا ہے, یہ جو تم نے پیسہ لیا ہے واپس کب ہوگا. بطور پارٹنر ان کو لیا کہ یہ بھی ہمارے ساتھ کاروبار میں شریک ہے, بطور قرض لیا, بتاؤ کوئی پتہ نہیں ہے. مر جاتے ہیں, بعد میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں, اس نے تو اتنا سونا لیا تھا, اس نے تو یہ کام کیا تھا, اب کیا کریں. ایک گھر ہے, گھر کے اندر تعمیرات ہو رہی ہیں, اس بھائی نے بھی پیسہ لگایا, اس نے بھی لگایا, اس نے بھی لگایا, ہر ایک نے رہنا شروع کر دیا, بعد میں جھگڑا شروع. اب یہ مکان کس کا؟ جس وقت پیسہ لگا رہے تھے اس وقت بتاتے نہیں آپ نے کیوں پیسہ لگایا. آپ نے قرض لگایا تھا, آپ نے اس گھر کے اندر اپنا حصہ ڈالنے کے لیے لگایا تھا, کس نیت سے لگایا تھا پتہ تو چلے نہیں. بس جی ہم تو بھائی بھائی ہیں, اور بھائی بھائی کا حال یہ ہوتا ہے چند دنوں بعد جب جھگڑا شروع ہوتا ہے تو ان سے بڑھ کر کوئی دشمن نہیں ہوتا. آج بھائی بھائی کی گردن کاٹنے کے لیے تیار ہے, کروڑوں میں کھیل رہے ہیں. ایسے میرے سامنے مسئلے آئے, ایسے لوگوں کو بٹھانا پڑتا ہے, دبانا پڑتا ہے, سمجھانا پڑتا ہے, تب بھی جا کر ان کے اندر کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوتی. کروڑوں میں کھیل رہے ہیں. کیوں؟ پیسہ پیسہ پیسہ. اس کی حوث اتنی بھر گئی کہ بس اب بھائی بھائی نظر نہیں آتا, بہن بہن نظر نہیں آتی, اب دوسرے کے مال کے اوپر نظر ہے, یہ مال بھی میرے پاس آ جائے, یہ بھی میرے پاس آ جائے, یہ بھی میرے پاس آ جائے. تو ہمیں تو بتایا گیا شوہر بیوی کی ملکیت الگ الگ ہے, یہاں تک شریعت نے بتایا. بیوی کی ملکیت پتہ ہونی چاہیے کیا کیا ہے, شوہر کی ملکیت پتہ ہونی چاہیے کیا کیا ہے. انتقال ہو جائے پتہ چلے بعد میں شوہر کی ملکیت کیا تھی, بیوی کی ملکیت کیا تھی. استاد محترم شیخ الاسلام حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے کہ والد صاحب جب زیادہ علیل ہوئے, جس میں ان کا انتقال بھی ہو گیا, حضرت مفتی اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کا فرمایا کہ اگر پانی منگواتے ہم گلاس میں پانی لے کر آئے یا کوئی پلیٹ میں کوئی کھانے کی چیز لے کر آئے تو والد صاحب پانی پینے کے فوراً بعد تقاضا کرتے گلاس کمرے سے باہر چھوڑ کر آؤ, یہ پلیٹ فوراً چھوڑ کر آؤ. کب بساؤ کا ہمیں اس کے اوپر تعجب ہوتا ہے اتنی جلدی کیوں کرتے ہیں, بعد میں بھی اٹھا کر رکھا جا سکتا ہے, ابھی رکھا ہے یہاں سے, بعد میں اٹھا کر دوسرے کمرے میں پہنچا دیں گے جہاں رکھا ہونا ہے, جہاں سامان رکھتے ہیں. پلیٹ کے بارے میں بھی ہے. تو فرمایا ایک دن عرض کر دیے کہ بات کیا ہے, فرمایا کہ میں نے وصیت لکھ رکھی ہے, اس کمرے کے اندر جتنا سامان ہے یہ میرا ہے, اس کمرے کے باہر پورے گھر میں جو سامان ہے وہ تمہاری والدہ کا ہے, یہ جو گلاس آیا, یہ جو پلیٹ آئی, یہ تمہاری والدہ کی ہے, اسی کمرے میں رہ گئی اور میرا انتقال ہو گیا, تم سمجھو گے یہ میری ہے, حالانکہ میری نہیں تمہاری والدہ کی ہے, یہ وراثت میں تقسیم نہیں ہو سکتی.
اور یہاں کیا کیفیت چل رہی؟ یہاں تو پلیٹ کیا، یہاں تو مال ہضم کر لیں تو پتہ نہیں چلتا، بڑا بڑا لاکھوں کروڑوں کا مال ہضم کر لو۔ اسی جنازے میں حضرت ڈاکٹر عبدالیارفی رحمت اللہ علیہ، حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے اجل خلفاء میں سے وہ تشریف لائے حضرت کی جنازے میں، حضرت وہ بھی علیم تھے حضرت ڈاکٹر عبدالیارفی رحمہ اللہ، تو فرمایا کہ خمیرہ والد صاحب کا رکھا ہوا تھا، ہم نے وہی خمیرہ اٹھا کر حضرت ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ حضرت آپ کو نقاہت ہو رہی ہے، کمزوری ہو رہی ہے، یہ خمیرہ کچھ کھا لیں تاکہ طبیعت ٹھیک رہے، آپ جنازے کے اندر آرام سے شرکت فرما لیں۔ فرمایا یہ خمیرہ اٹھا کر تم نے دیا کیسے؟ یہ تو تمہارے والد صاحب کا ہے اور یہ ترکے میں چلا گیا، میرے لیے کھانا جائز نہیں ہے، ترکے میں چلا گیا، والد کا ہے۔ تو چونکہ یہ حضرات بڑے تھے، مفتیان کرام نے فرمایا ہم سب بالغ ہیں، ہماری بھائی بھی اور بہنیں بھی، ہم سب کی طرف سے اجازت ہے، سب اجازت دے رہے ہیں کہ آپ اس کو استعمال کر لیں، ہم ورثہ یہاں موجود ہیں، عاقل بالغ موجود ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت نے تناول فرمایا۔ اور یہاں تو معاملہ ہی الٹ ہے، یہاں تو مر جائے جو بندہ، ایک گھر کا فرد انتقال کر گیا، ان کے لیے مصیبت ہے۔ ایک تو کیا گھر کا فرد، اب سب کے لیے پکاؤ دے گے، سارا دن کوئی نہیں پوچھے گا آ کر ان سے، سارا دن کوئی ان کے گھر میں نہیں آئے گا، کھانے کے ٹائم پر لینے لگ جائیں گی۔ عجیب ماحول بنا رکھا ہے ہم نے۔ وہ جو مال، اگر وہ جو بندہ فوت ہوا اس کے مال میں سے پکا ہے نا، جن جن لوگوں نے کھایا حرام کھایا، کسی سے پوچھنے جا کر آپ حرام کھایا، وہ جائز ہی نہیں تھا کھانا۔ اور اگر کسی دوسرے کی طرف سے آیا، وہ بھی ہمارے پاس سے ہے، اب فلانے کی طرف سے آئے گا، داماد کی طرف سے آئے گا، فلانے ماموں کی طرف سے آئے گا، پکا ہے ان کے ذمے میں، وہ بھی بیچارے مجبور ہیں۔ کوئی قرض، میرے سامنے اتنے واقعات میں بتا نہیں سکتا، قرض پکڑا، آ کر بتاتے ہیں یہاں، قرض پکڑا کا قرض لے کر میں نے یہ کیا ہے۔ اور جو قرض لے اس کے بارے میں حدیث میں کیا فرمایا گیا؟ لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس۔ ہمارا فتویٰ نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے، اور آپ کا ارشاد مبارک ہے کہ کسی مسلمان کا مال اس کی دل کی خوشی کے بغیر کھانا حلال ہی نہیں ہے۔ وہ مجبوری میں دے رہا ہے، کھانے والے کون ہیں؟ بڑے بڑے ہیں، اس پر جھگڑے ہو رہے ہیں۔ ارے ہر کوئی اپنے اپنے گھر میں کھانا نہیں کھا سکتا، چاہیے تو یہ تھا میں اپنے گھر سے لاتا، دوسرا اپنے گھر سے لاتا، اس کے گھر میں مسئلہ ہو گیا، ہم اس کو اپنے ساتھ بٹھاتے کہ آپ کے گھر میں پریشانی ہے، آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، آپ کے بھائی کا انتقال ہو گیا، آپ کی والدہ چلی گئی، آپ کی بیوی چلی گئی، آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں، میں اس کے غم میں شریک ہوتا۔ میں غم میں کیا شریک ہوتا، میں تو اس کو اور غم کے اندر ڈبو کے آتا ہوں۔ اور ہمارے ہاں کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے جی چل رہا ہے چلنے دو، حرام ہے، حرام۔ اسی طرح بیٹا والد کے ساتھ کاروبار، والد کا انتقال ہوا، بڑا بیٹا کاروبار پر بیٹھ گیا، یہ میرا ہے، میں ابا کے ساتھ لگا رہا، 10 سال میں نے لگایا، 15 سال میں نے لگایا۔ بھائی آپ کی حیثیت کیا تھی؟ ابا کے ساتھ آپ پارٹنر تھے، آپ کیسے کاروبار پر قابض بن گئے؟ کہ جی پارٹنر نہیں تھا، ابا نے آپ کو ملازم رکھا تھا، کہا جی ملازم نہیں تھا، بس ابا کے ساتھ لگ گیا۔ تو یاد رکھنا چاہیے شریعت کا قاعدہ ہے، والد کی زندگی میں بیٹا والد کے ساتھ کاروبار میں آ کر بیٹھ جائے، یہ سارا کاروبار والد کا ہے، بیٹے نے باپ کا ہاتھ بٹایا اور کچھ نہیں کیا۔ یاد رکھیں فتویٰ اسی کے مطابق آئے گا، اس سے ہٹ کر نہیں دے سکتے ہم۔ آپ جب والد کے ساتھ آئے، والد کا احترام اپنی جگہ پر، ابا میری حیثیت واضح کر دے، میں آپ کے ساتھ کاروبار میں آ کر بیٹھا ہوں، میں پارٹنر ہوں، اگر میں پارٹنر ہوں تو کتنا ہوں یہ بتا دیں، اگر میں ملازم ہوں تو میری ماہانہ تنخواہ جاری کر دیں، میری حیثیت واضح کریں، کل پکڑنا ہو۔ اب 10 سال کے بعد انتقال ہوا والد کا، اب سب بیٹھ گئے جی میں نے کمایا، سب حساب کتاب اپنا لے لیا، بہنوں کا بھی حق مارا، بھائیوں کا بھی حق مارا، اور بڑی بلڈنگیں بنا کر بیٹھ گئے جی مالدار ہیں، بڑے سیٹ بن گئے۔ وہ جو حرام کھایا ہے نا، یہ جو جتنا حرام لیا، جتنا اپنے بہنوں کا حصہ مارا، بیٹیوں کا حصہ مارا، بہنوں کا حصہ مارا، یہ حصہ یہ دنیا میں زندگی کے اندر کبھی سکون نہیں آنے دے گا، قبر تو ہو گئی برباد، دنیا کی زندگی بھی برباد۔ یہ معمولی باتیں نہیں ہیں، آج معاملات صاف نہیں ہیں، اپنی معاملات کی صفائی ضروری ہے، بہت پتہ ہونا چاہیے ہمارا حساب کتاب کیا ہے، والد کیا، اپنے والد کے ساتھ بھی اگر بیٹے کا حساب کتاب ہے، واضح ہو کیا ہے، واضح ہو کیا ہونا چاہیے، ہم کس طرح آپس میں کاروبار کر رہے ہیں۔ ورنہ حیثیت یہی ہے جو میں نے عرض کر دی، بیٹا والد کا ہاتھ بٹا رہا ہے، جی کہا مجھے کیا ملا، آپ نے اس وقت ابھی آپ اپنی عقل مندی استعمال کر رہے ہیں، دانش مندی استعمال کر رہے ہیں، تو جب کام کر رہے تھے اس وقت آپ کی دانش مندی کہاں گئی تھی؟ مسئلہ نہیں پوچھ سکتے تھے آ کر کے ابا نے مجھے کاروبار پر بٹھا دیا، میری حیثیت کیا ہوگی، شرعن کیا حکم ہوگا، میں کیا کروں، میں والد سے کیا جا کر بات کروں، دنیا کی 10 باتوں کا پتہ اس کا نہیں پتا، کیوں ہم نے فکر ہی نہیں کیا، حلال آئے کچھ بھی آئے جانے دو، کل کو میں نے ہی اس کاروبار پر بیٹھنا ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، جو والد کا ہے وہ والد کا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، بیٹے نے بعد میں اس میں ہزاروں روپے اور کما لیے، گھر بنا لیے، اس
کاروبار سے جو والد چھوڑ کر گیا جتنی جائیدادیں بنیں گی، جتنا کاروبار بڑھے گا، ہر وارث کا، ہر بیٹی کا، ہر بہن کا، ہر بھائی کا اس میں حصہ ہوگا. وہ نہیں کہہ سکتا میں نے بنایا، تو نے کیسے بنایا؟ کاروبار تو ابا کا تھا، آپ کی کیا حیثیت ہے؟ ہاں آپ کو ہم دیں گے اجرت ماہانہ. آپ کی کتنی اجرت بنتی ہے؟ 10 سال بیٹھے 10 سال آپ کی اجرت کا حساب کیا جائے گا. آپ کے اتنے لاکھ روپے بنتے ہیں، یہ لو، یہ آپ کا حساب ہے. کاروبار آپ کا نہیں، کاروبار سب کا ہے. اس ذہن میں رکھنا ضروری ہے. لیکن آج ہمارے ہاں ان چیزوں کی طرف احتیاج توجہ نہیں ہے. یہ خدا کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، اس چیز کی طرف توجہ بہت ضروری ہے. یہ واضح ہو جانا چاہیے، ہر ایک کو بتانا چاہیے گھر کے اندر ہمارا کیا حساب کتاب ہے، گھر کے اندر میری ملکیت کیا ہے مجھے بتاؤ. سب گھر والوں کو بتاؤ، لکھ کر رکھو. نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی تو رہ جائے تکتی گھڑی کی گھڑی، کس وقت اللہ کی طرف سے کس کا بلاوا آ جائے اور بعد میں پھر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. اسی لیے شریعت نے کہا وراثت جلدی تقسیم کرو، جلدی تقسیم کرو. جی ابھی تو ابا کی قبر کی مٹی خشک نہیں ہوا، آپ وراثت کی بات کرتے اور وہی کل 1 مہینے کے بعد ایک دوسرے کے گریبانوں کو پکڑتے نظر آتے ہیں. پہلے تو بڑی آپس میں ایسی بات کی، اب کیوں گریبان پکڑا بھائی؟ اب بھی تو اپنے دل کی وہ احساس لے کر آؤ نا. شریعت نے کیوں کہا؟ بڑی اہم بات کہی، میراث تقسیم کرو. جس وقت گھر کا بڑا چلا گیا ہر ایک کا دل نرم ہے اور جو فیصلہ ہوگا ہر ایک جلدی قبول کرنے کے لیے تیار ہے. شریعت کے مطابق فیصلہ کرو، جس کا جو حصہ بنتا ہے دو. اس کے بعد سارے اپنے اپنے گھروں کے ہو جائیں گے، کبھی دل میں خیال آئے گا ہی نہیں. اور جب ہم کرتے نہیں ہیں ایسا ایسا وہ ظاہر ہے والد کے ساتھ جس کے ساتھ بھی جو تعلق تھا وہ ایسا ایسا ختم ہوتا چلا جاتا ہے. مہینہ گزرا، 2 مہینے گزرے، اس کے بعد دلوں کی کیفیت بدل گئی. اب ہر ایک کہتا ہے مجھے پیسہ ملنا چاہیے، مجھے حصہ ملنا چاہیے. حصہ بنتا نہیں کہ جی میرے پاس بھی آئے، ادھر سے بھی آئے، ادھر سے بھی آئے. کیا کریں گے؟ بندہ جائے گا تو جائے گا کہاں؟ حرام جا رہا ہے. بڑی واضح بات ہونی چاہیے، واضح طور پر یہ اپنے سارے معاملات واضح ہونے چاہیے کہ اگر بیٹا والد کے ساتھ کاروبار میں بیٹھ رہا ہے، والد سے جا کر آج ہی عرض کر دے کیا ہو رہا ہے. بھائی بھائی ہیں، آپس میں چل لیں، اپنے معاملات واضح کرو، تحریری طور پر لکھ لو، معاہدہ کرو ہم اس کے اندر کتنے کتنے کے پارٹنر ہیں. بعض ایسے افراد بھی دنیا سے گئے، مجھے وہاں بلایا وراثت تقسیم کرنے کے لیے، جا کر عقل دنگ رہ گئی. وہ ایسے نیک لوگ تھے، ایسے نیک لوگ تھے، ایک ایک چیز اتنی واضح لکھ کر گئے، ہمیں کچھ نہیں کرنا پڑا سوائے اس کے کہ ہم نے ہر ایک کا حصہ بیان کیا، اس کا اتنا بنتا ہے، اس کا اتنا بنتا ہے، اس کا اتنا بنتا ہے، اور تقسیم کر کے 15 منٹ میں اٹھ کر واپس آ گئے. ایسے اللہ کے نیک بندے بھی ماشاءاللہ جو بزرگوں کی صحبت یافتہ، اللہ والوں کی صحبت یافتہ، جنہوں نے اپنے معاملات کو واضح کر دیا کہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہوئی. اور اب ہمارا کیا حساب ہوتا ہے؟ ہمارا تو حساب لگانا ہی مشکل ہو جاتا ہے. اور مفتی صاحب ہی پھنستا ہے کہ بھئی پتہ نہیں اب یہ کہاں سے نکال کر لائیں، کیسے تقسیم کریں. کہ جی آپ ہی تقسیم کر کے دو. ہم کیسے تقسیم کریں؟ ہماری علم ہی نہیں ہے، وہ چیز لکھی ہوئی نہیں ہے، وہ چیز واضح ہی نہیں ہے کہ اس کا کتنا حق بنتا ہے، کہاں سے نکالیں گے. اس لیے خدا کے لیے جہاں نمازوں کا اہتمام، جہاں عبادات کا اہتمام، جہاں روزوں کا اہتمام، جہاں ہم نے زکوٰۃ کا اہتمام، جہاں ہم حج کا اہتمام، جہاں عمرے پر عمرہ ہو رہا ہے، وہاں اپنی کمائی کا بھی خیال رکھنا ضروری. میرے پاس مال حلال آیا حرام آیا، ایک پیسہ بھی دوسرے کا رہ گیا بڑا پریشانی ہو جائے گی. حدیث شریف میں جس نے ایک بالشت کسی کی زمین دبائی، ایک بالشت یہ یہاں سے لے کر یہاں تک ایک بالشت ہے، ایک بالشت کسی کی زمین دبا لی، قیامت والے دن اللہ اس کو 7 زمینوں کے اندر دھسائیں گے. سزا ہے، 7 زمینوں میں دھسایا جائے گا. اور دوسری جگہ کیا فرمایا؟ جس آدمی کا جھگڑا ہوا وہ حق پر تھا، حق پر ہوتے ہوئے فرمایا وہ پیچھے ہٹ گیا کیونکہ جھگڑا دین کو مونڈ دینے والا ہے. حدیث میں آپ نے فرمایا جھگڑا دین کو مونڈ دینے والا ہے. میں یہ نہیں کہتا بالوں کو مونڈ دیتا ہے، یہ دین کو مونڈ دیتا ہے، دین کا ہی حساب کتاب برابر کر دیتا ہے، صفایا کر دیتا ہے. تو وہ پیچھے ہٹ گیا تاکہ جھگڑا نہ ہو. محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے دنیا چھوڑی ہے، تھوڑا پیسہ چھوڑا ہے، اپنے حق سے پیچھے ہٹا. فرمایا جنت کے بیچوں بیچ محل دلوانے کی میں اسے ضمانت دیتا ہوں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما کر گئے. ہمارے حضرت والا عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب نور اللہ مرکزو کے ہاں ایک بھائی آئے، بھائی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا، نہیں دیا انہوں نے وراثت میں سے حصہ. آ کر عرض کیا کہ میں کیس کروں گا، کیس میں معاملات چلیں گے آگے. تو حضرت نے فرمایا کیس کرو گے بھائی کے ساتھ تمہارا ملنا جلنا اٹھنا بیٹھنا محبتیں الفت سب ختم، دوبارہ ایک دوسرے کا چہرہ نہیں دیکھو گے. ایک یہ نقصان. دوسرا فرمایا حدیث میں فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا اللہ کے سامنے مچھر کے پر کے برابر بھی حقیقت نہیں رکھتی. فرمایا جو تیرا مال ہے وہ دیکھ لے مچھر کے پر کا کتنا حصہ بنتا ہے، تو کس کے لیے جھگڑا کر رہا ہے؟
پوری دنیا مچھر کے پر کے برابر نہیں، تو تیرا حصہ 30 لاکھ کا، کروڑ کا ہو، 2 کروڑ کا ہو، 5 کروڑ کا ہو، وہ مچھر کا کتنا حصہ اس کے لیے تو لڑے گا؟ چھوڑ دے، اللہ کی رضا کے لیے تو جھگڑا نہ کر، کیس نہ کر، اللہ تیرے لیے اور اچھا انتظام کریں گے۔ چھوڑ دیا، چند ماہ کے بعد آیا، کہا الحمدللہ بھائی خود چل کر آیا، جتنا حصہ بنتا تھا وہ بھی دیا، اوپر سے اپنی طرف سے گفٹ بھی مجھے دے کر گیا ہے۔ دل بدلنے والی ذات اللہ کی ہے۔ ہمارا دماغ دنیا میں چلتا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں جی بڑا سخت ہے، نہیں دے گا، ایسا ہوگا وہ ہوگا۔ مولا کے در پر آ کر سر جھکا کر رب کے سامنے آہوزاری، اشکباری، بے قراری کر کر تو دیکھو، رب تعالیٰ ایسا انتظام کریں گے، دل ایسا بدلے گا۔ حدیث میں ہے دل رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، جس طرف چاہتا ہے پھیر دیتا ہے۔ بڑے بڑے پتھر دل ہم نے پھرتے دیکھے اور ان کے دلوں میں ایسی نرمی آئی، ایسی نرمی آئی، سارے معاملات صاف کر کے دنیا سے چلے گئے۔ تو اللہ کے یہاں کیا دیر ہے بھائی؟ اللہ کے در پر آ جاؤ، سارے کام بننا شروع ہو جائیں گے۔ بظاہر نظر آتا وہ تیار نہیں، لیکن سب کچھ تیار ہو جائے گا۔ تو بہرحال میری اور آپ کی ذمہ داری، ہم میں سے ہر آدمی اپنی حیثیت دیکھے، اپنے معاملات کی صفائی دیکھے، میرے معاملات کیسے ہیں، حلال ہے، حرام ہے، والد کے ساتھ ہے، بھائی کے ساتھ ہے، گھر میں ہے، کسی بھی اعتبار سے کوئی بھی کام ہوا ہے تو وہ ابھی سے متعین ہو جانا چاہیے، ابھی سے لکھت پڑھت ہو جانی چاہیے، ابھی سے ہی تعین ہو جانی چاہیے کہ ہمارا اس میں حساب کتاب کیا ہے اور لینا دینا کیا ہے۔ گھر میں بھی بیویوں کے ساتھ بھی امتیاز ہو جائے کہ گھر میں یہ چیزیں جو ہے یہ میری ملکیت ہے، یہ چیزیں یہ بیوی کی ملکیت ہے، سب واضح ہو جانا چاہیے تاکہ کل پھر کسی قسم کی پریشانی اٹھائی نہ پڑے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں کو صحیح طور پر سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔